ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا۔ کیا نہیں دیکھا آپ نے ان کی طرف جو دعوت کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے ہیں اس کتاب کے ساتھ جو اتاری گئی آپ کی طرف اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے۔ اب یہاں منافقین کی علامت بتائیے جن کے دل کے اندر نفاق ہوتا ہے، بظاہر وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ ایک ایسا ہی معاملہ ہوا کہ ایک منافق اور ایک یہودی کے درمیان کوئی جھگڑا ہو گیا۔ منافق نے کہا کہ جی ہم کعب بن اشرف یہودیوں کا بڑا عالم تھا، کہنے لگا کہ ہم فیصلہ اس کے پاس لے کر جائیں گے، حالانکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا۔ یہودی کہنے لگا کہ نہیں، یہ فیصلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا۔ تو بالآخر اس منافق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنا پڑا۔ تو جب وہاں فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو چونکہ یہودی حق پر تھا لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، اور وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا منافق تھا حقیقت میں، تو وہ اس فیصلے سے راضی نہیں ہو۔ وہاں تو راضی ہو گیا، مطلب ٹھیک ہے، خاموش ہو گیا۔ باہر نکلا، کہنے لگا نہیں جی میں اس بات کو نہیں مانتا ہوں، یہ فیصلہ صحیح نہیں ہوا۔ تو کہا کہ پھر کہاں جائیں؟ تو کہنے لگا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں۔ وہاں پہنچے تو انہوں نے بھی وہی فیصلہ دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اب اس نے کہا کہ نہیں، عمر کے پاس جاتے ہیں۔ اس نے سوچا کہ شاید چونکہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں کے خلاف بھی ننگی تلوار تھے، تو انہوں نے سوچا کہ یہ یہودی ہے تو لہٰذا میرا ساتھ دیں گے، میں چونکہ مسلمان ہوں، اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا۔ تو جب فیصلہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچا تو اس یہودی نے کہا کہ حضور بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں ہو چکا ہے، لیکن یہ شخص راضی نہیں ہے اس فیصلے پر۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے تصدیق کروائی کہ یہ بات صحیح کہہ رہا ہے۔ تو کہنے لگا کہ جی یہ بات صحیح کہہ رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ بھائی اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ اس نے حاکم وقت سے بغاوت کر لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باغی ہو گیا، اور جو باغی ہوتا ہے وہ واجب القتل ہوتا ہے نا بھائی، جو باغی ہوگا وہ واجب القتل ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ آپ گئے، تلوار لے کر آئے، اس کا سل کرم کر دیا اور کہا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں مانتا اس کا فیصلہ عمر ایسے ہی کرتا ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ منظور نہیں اس کا فیصلہ عمر اس طرح ہی کرتا ہے۔ اب معاملہ کیا ہوا اللہ نے یہاں بتایا۔ کیا نہیں دیکھا آپ نے ان کی طرف جو دعوت تو کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے اس کتاب کے ساتھ جو اتاری گئی آپ کی طرف اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے، اس کے باوجود چاہتے ہیں کہ فیصلہ کرانے کے لیے اپنے مقدمات طاغوت کے پاس لے جائیں۔ یہ طاغوت کون ہے؟ کعب بن اشرف ہے۔ یہ طاغوت کون ہے؟ اسلام کے نظام کے علاوہ کوئی اور نظام ہے۔ یہ طاغوت کون ہے؟ یہ طاغوت وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کھڑا ہے کہ جی ہمارا فیصلہ زیادہ صحیح ہے۔ یہ سب طاغوت ہیں۔ تو کیا فرمایا کہ دعویٰ تو یہ ہے کہ ہم آپ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آپ سے پہلی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن جہاں فیصلے کی بات آتی ہے، جہاں نظام کی بات آتی ہے تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں فیصلے کرانے کے لیے طاغوت کے پاس جاتے ہیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ انکار کریں طاغوت کا، یعنی ان کو حکم تھا کہ طاغوت کا انکار کریں، شیطان کا انکار کریں، ہر اس نظام کا انکار کریں جو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو۔ وہ نظام نہیں ہے، نظام اصل میں وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، قانون اصل میں وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور چاہتا ہے شیطان کہ بہکا دے انہیں بہت دور تک۔ شیطان کا کام ہی یہ ہے لوگوں کو گمراہی میں ڈالنا۔